زندگی سے گلا نہیں ناول ایپیسوڈ نمبر 11۔ فاصلے مٹ رہے تھے اور صبیحہ کی بے چین آنکھوں سے ایک پیارا آنسو چھلک اٹھا جس کی قیمت کا تعین ممکن نہیں۔ آنسو خوشی کے ہوں یا غم کے وزن رکھتے ہیں۔ صبیحہ کو ان انمول آنسوں کے تغیر میں جب صبور کا چہرہ بہتا دکھائی دیا تو صبیحہ کو یوں لگا کہ جیسے سمندر کے درمیان کوئی ڈوبنے والا صدا دے رہا ہو اور سننے والا کوئی نہ ہو۔ صبیحہ نے خود کو سنبھالا جو کہ ایک عورت کو رب کی عنایت ہے۔ اپنی سوچوں کے محور کو صبور سے ہٹا کر اپنی نگاہیں الماری کے دروازے کی اوٹ میں چھپا لی اور دوپٹے میں سارے آنسوؤں کی دولت سمیٹ لی اور پھر اسی دولت سے چہرے پر خوبصورتی سے نقاب کر لیا اور الماری کا دروازہ بند کر کے کپڑے سالے کو پکڑانے کے لیے آگے بڑھی۔ آنکھوں کے جھکاؤ میں جو قیمتی حسن تھا وہ دیکھنے لائق، مگر کب تک جھکی رہتی۔ ایک لمحے کو اٹھی اور صبور کا سارا وجود اس کی آنکھوں کے سمندر میں اتر گیا۔ اسی بھنور میں ڈوب کر رخ بدل دیا اور کمرے سے باہر صحن میں چلی آئی تو سارا منظر پھر سے اس کے ذہن کے نیاحاں خانوں سے واپس لوٹ آیا۔ خوشی اور قفس لپٹ گئے تھے۔ صبیحہ خود کو مصروف رکھنے کے لیے صحن کی صفائی میں مصروف ہو گئی۔ ادھر کچن میں ماں کھانا بنا رہی ہے اور صبور فریش ہو کر باتھ روم سے باہر آیا اور سالے کے پاس زمین پر دسترخوان پر بیٹھ گیا تو سالے بولا، اب کیسی طبیعت ہے بھائی؟ مجھے تو پہلے سے بہتر لگ رہے ہو۔ ہاں تم صحیح کہتے ہو، صبور نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ ماں نے آواز دی اور کھانا لے کر دسترخوان پہ رکھا تو سالے اٹھا اور ماں کا ساتھ دینے لگا۔ صبیحہ کھانا کھا لو۔ ماں نے صبیحہ کو آواز دی تو صبیحہ بولی، ماں میں صحن کی صفائی کر رہی ہوں، آپ کھا لیں، میں کام ختم کر کے کھا لوں گی۔ صبیحہ جتنا خود کو اس حصار سے نکالنے کی کوشش کرتی اسی محور میں پھر سے محصور ہو کر رہ جاتی۔ خیر دسترخوان لگ گیا اور وہ تینوں کھانا کھانے لگے۔ ماں نے صبور میں تبدیلی کو محسوس کیا تو مسلسل اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ صبور کے چہرے کی رعنائی اور نظروں کی گہرائی آج نئے رنگ میں تھی تو ماں نے کہا، بیٹا اب تم ٹھیک ہو؟ طبیعت کیسی ہے؟ وہ کھانا کھاتا رہا اور بولا، ہاں میں پہلے سے بہتر ہوں۔ چلو اللہ کا شکر ہے، کھانا کھا لو
پھر سب مل کر نماز ادا کرتے ہیں۔